اللہ نے اس مہینے میں کچھ خاص نہیں بلکہ بہت کچھ خاص رکھا ہے۔ خود بہرحال روزہ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور روزہ رکھنے کے علاوہ عبادات مطلب آپ خود محسوس کریں، اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو، ویسے تو نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ خود دیکھیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک اچھی فیلنگ آتی ہے آدمی کے اپنے اندر، چاہتا ہے اس کا دل، عام دنوں میں نہ بھی چاہے تو رمضان میں ماہ مبارک میں چاہتا ہے کہ مثلا تھوڑی سی نماز زیادہ پڑھ لے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لے، مسجد میں تھوڑا ٹائم گزار لے، مطلب ایک اس کو آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ میں نے بڑی محنت کی ہے، نہیں، مہینہ بہت زبردست ہے، یعنی اس مہینے میں رحمتیں برکتیں اتنی ہیں کہ ہر بندے کو کور کر لیتی ہے۔ اب یہ رحمت خدا کی طرف سے ہے، یہ برکت خدا کی طرف سے ہے، یعنی خدا کی بلیسنگ جو ہوتی ہے وہ بے حساب ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو سمیٹتے کیسے ہیں، کس طرح لے کے اٹھتے ہیں۔ مطلب آپ کی مرضی ہے، آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیٹ فلکس دیکھتے رہیں، اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ چاہیں تو قرآن کی تلاوت کر لیں، اب یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے، تو خدا آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں، اور وہ حدیث جو آخر میں شیخ نے آپ کی خدمت بیان کی، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اب آپ بولیں گے مولانا آپ اپنا درس یاد کر کے نہیں آتے، میں نہیں، جو شیخ یاد کر کے آتے ہیں اسے آگے والا درس آپ کو دوں گا۔ تو انہوں نے جو آپ کو کہی کہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد انہوں نے جب رسول خدا سے پوچھا کہ بہترین عمل یا رسول اللہ، البتہ خطبہ شعبانیہ پورا جو ہے وہ فضیلت ہے ماہ مبارک کی، لیکن بہرحال مولا امیر بہتر جانتے ہیں، انسان کامل ہیں، رسول خدا سے کیا پوچھنا ہے، تو انہوں نے پوچھا۔ سوال پوچھنے والے کو دیکھیں آپ کون ہے سوال پوچھ رہا ہے، اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں، مطلب ہمارا سوال پوچھنا کسی سے الگ ہے، لیکن کائنات کے امام کا سوال پوچھنا، رحمت للعالمین سے سوال پوچھنا بہت الگ ہے۔ تبھی تو رسول خدا نے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی علی جو ہے وہ اس علم کا دروازہ ہے، لیکن شہر علم کا کون ہے؟ رسول خدا ہے، یعنی ہم شہر تک جاتے ہی نہیں، اصل میں ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دروازے کو چوم کے واہ واہ کر کے چلو بھائی گھر چلتے ہیں، شہر میں داخل ہو، شہر جو ہے وہ علم کا رسول خدا ہے۔ تو رسول خدا سے آپ سوچیں مولا کائنات نے کیا پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے ماہ مبارک رمضان، تو رسول خدا نے کیا جواب دیا عزیزان محترم، کہ اپنے آپ کو محارم سے، یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ورا جو ہے وہ لیٹسٹ ڈگری آف تقوی ہے، اصل میں اس طرح آپ سمجھیں اس کو۔ تقوی جو ہے، ہم بولے ہم سے تقوی نہیں ہو رہا، آپ لیٹسٹ ڈگری ملا ہے مولانا، تو تقوی کی لیٹسٹ ڈگری ورا ہے، یعنی اپنے آپ کو حرام جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، بیسٹ یہ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ جتنی عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، قرآن پڑھ لیں، سارے نیک کام کر لیں، لیکن گناہ ہو گیا تو سب گیا، یعنی سب ڈیزولو ہو جائے گا، سب چلا جائے گا۔ اس کا مطلب گناہ کیا ہے؟ اصل میں گناہ ہے کیا؟ ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کی؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ حدود الہی، اللہ نے جو آپ کی باؤنڈری دی اسے آپ باہر نکل گئے، گناہ ہے۔ اب باہر نکلنا کس میں ہے؟ آج تو سوسائٹی اور معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ گناہ پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہے، کیونکہ وہ باؤنڈریاں اتنی ختم ہو گئی ہیں، وہ ہم نے خود مٹا دی ہیں ربڑ سے، مطلب بالکل ڈیزولو کر دی ہیں۔ اب انسان حلال کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے پوچھیں کہ بولیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب گناہ چھوڑ دینا یہ کون سی کوئی، آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے تھے کہ مثلا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ ہم مطلب عرفان کی منزلیں طے کریں، اسپرچولیٹی کے لیول طے کریں، تو وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ اکثر ہی فرمایا جو حلال ہے واجب ہے اسے انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ کہا بس یہی ہے؟ کہا یہی کر لو، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام آج کے اس دور کے اندر ہیں عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا ہوتا حلال کیا اور حرام کیا، یعنی اتنا تھن ہو گیا ہے، اتنا مکس ہو گئی ہے لائف کے اندر چیز کہ اب اس کے نام بدل گئے، اس کے آپشن بدل گئے، چیزیں بدل گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وجل،
رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کمپینینز کے ساتھ، تو رسول خدا نے آہ بھری، جب ہم مطلب کوئی خاص آہ میرے برادر میرے بھائی، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ مگر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے کمپینینز ہو۔ تو کہا پھر برادر کس کے لیے آپ نے یہ اندر سے اتنی جو ہے وہ آہ بھری کہ آہ میرے بھائی، یعنی جب انسان کسی کو یاد کرتا ہے کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے آہ بھرتا ہے۔ تو کہا یہ بھائی کون ہے آپ کے؟ کہا میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں ہوں گے، جو غیبت کا زمانہ ہوگا اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے اور واجبات پہ طے کریں گے۔ یعنی رسول خدا نے ہمارے لیے آہ بھری ہے، تو ہم اپنی ویلیو کو اپنی قدر کو جانیں کہ جانیں، وہ تو واقعہ آسان نہیں ہے۔ نہ ہم نے نبی کو دیکھا، نہ ہم نے کسی امام کو، امام ہیں ہمارے درمیان لیکن بہرحال ہم نے نہیں دیکھا، غیبت میں ہے امام، اس میں آ کر انسان واجب پہ عمل کرے اور اپنے آپ کو حرام سے بچائے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے آج کل کے دور کے اندر، کیونکہ ہمیں بعض اوقات ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اتنا تھن اور اتنا باریک ہو گیا ہے۔ انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا غیبت کر رہا ہے یا مطلب ویسے بھی ڈسکشن کر رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں۔ انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حلال دیکھ رہا ہے، آج کل تو آپ کے سامنے ہے۔ اب تو گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان کو مطلب گناہ کی وہ قباحت نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں سے مراد، پہلے زمانے سے مراد جب ہم جوان ہوتے تھے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اس زمانے میں چیزیں اتنی ایکسیسیبل نہیں تھیں، چیزیں اتنی ایکسیسیبل نہیں تھیں، کسی کو بھی کوئی خدا نہ خواستہ غلط بھی کام کرنا پڑتا تو جد و جہد کرنی پڑتی تھی۔ ابھی تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی تو سب کچھ ٹچ پہ ہے آپ کے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا، there is no limit, there is no boundaries, there is no firewall, there is no parent guide، کوئی بھی اپلیکیشن کچھ بھی نہیں ہے، سب اسٹوری ڈرامہ ہے یہ سب۔ کسی بچوں کو بولے بیٹا نیٹ فلکس کیوں دیکھ نہیں ہے، وہ تو وہاں سب وہ PG-13 دیکھتے ہیں، PG-13 ان کا PG-13 آپ کو پتا کیا ہے؟ وہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی کچھ بھی دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو ہی نہیں پتا بچے کیا دیکھ رہے ہیں، بچوں کو نہیں پتا ماں باپ کیا دیکھ رہے ہیں، باپ الگ دیکھ رہا ہے، ماں الگ دیکھ رہی ہے، بچے الگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ویسے بھی نیٹ فلکس میں بنایا ہوتا ہے نا، ابو امی بچے سب وہ یہ نہیں پتا۔ اب ہمیں اتنا انہوں نے عادت ڈال دی ہے، ہیبیچول ہو گئے ہیں بہت ساری چیزوں کے۔ آپ کے سامنے بچوں کے پاس اپنے انسٹاگرام کی آئی ڈیز ہیں، فیس بک ہے، وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کوئی آپ سے آپ کے کہنے پر تھوڑی ہے کوئی، وہ اس کا اپنا الگورتھم ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں کہ آپ نہ بھی چاہیں تو بھی اس کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، مجلس بھی دیکھتے ہوں گے، لیکچر بھی دیکھتے ہیں، ایجوکیشن بھی دیکھتے ہیں، مگر اتنا نیر آ گیا ہے کہ اگر اس دور کے اندر یہ تو آسان نہیں، اس لیے مولا کائنات نے سوال ایسا پوچھا اور رسول خدا نے جواب ایسا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکل ہے۔ یعنی یعنی واقعاً آدمی اس لیول پر پہنچ جائے، آسان نہیں ہے۔ علماء کرام یا بہرحال اس کے علاوہ بھی ایسی شخصیتیں تھیں جو اپنے آپ کو حرام سے جنہوں نے بچایا اور پھر ان کے سامنے انہوں نے ان لیولز کو اچیو کیا ہے۔ رجب علی خیاط کہ جو ٹیلر ہے، خیاط ٹیلر کو کہتے ہیں، ٹیلر ہے، لیکن آپ لیول دیکھیں کیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا قبرستان میں کسی کی قبر میں فاتحہ پڑھنے، اور میری والدہ کی قبر بھی تھی، لیکن میں نے کہا میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں تو مناسب نہیں لگتا کہ میں الگ سے جاؤں، تو میں قبرستان سے باہر نکل آیا ان گروپ کے ساتھ۔ جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکلا، قبرستان کے دروازے پر مجھے رجب علی خیاط نے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر فاتحہ پڑھے واپس آ رہا ہے۔ یعنی اس لیول پہ ایک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ کیا عالم تھے؟ چلے کاٹے تھے؟ صرف گناہ سے اپنے آپ کو بچا۔